لما نسمع اسم النبي لازم نصلي عليه. اللهم والصلاة والسلام على سيد الناس والمرسلين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد. زکوٰۃ کا موضوع ہمارا چل رہا تھا. آج اس میں سب سے اہم بات جو آخری اس سے متعلقہ ہے وہ یہ کہ ہم زکوٰۃ کن کن لوگوں کو دے سکتے ہیں اور کن کن لوگوں کو نہیں دی جا سکتے. دیکھیں علماء نے اس کو بڑی ایک اچھی مثال سے سمجھایا تاکہ ہمیں اندازہ ہو کہ زکوٰۃ کا ادا کرنا کتنا اہم معاملہ ہے. وہ یہ کہ جس طرح آپ نے کوئی پودا اگانا ہے تو 3 چیزیں اس میں شرط ہیں. سب سے پہلی چیز یہ کہ آپ کا جو بیج ہے وہ اچھا ہونا چاہیے. اگر بیج اچھا نہیں ہوگا تو جیسی مرضی زمین ہو، جیسا مرضی موسم ہو تو وہ پودا نہیں اگ سکتا. دوسری چیز یہ کہ جس زمین میں آپ وہ بیج ڈال رہے ہیں وہ زمین بھی اچھی ہونی چاہیے. اگر وہ زمین خراب ہوگی تو اچھے سے اچھا بیج بھی خراب زمین میں جا کر بیکار ہو جاتا ہے، اس سے پودا نہیں اگتا. اور تیسری چیز یہ کہ جو اگانے والا ہے اس کو تجربہ بھی ہو کہ بیج کب ڈالنا ہے، پانی کب لگانا ہے، کھاد کب ڈالنی ہے. اگر وہ نا تجربہ کار ہوگا تو بھی اچھا بیج اور اچھی زمین ہونے کے باوجود اس کی فصل بیکار ہو جاتی ہے. بالکل اسی طرح زکوٰۃ میں بھی یہ تینوں چیزیں آتی ہیں. سب سے پہلی چیز مال ہے. اس کی مثال بیج کی طرح سے ہے. اگر حلال مال سے زکوٰۃ ادا کریں گے تو یوں سمجھ لیں کہ آپ نے اچھا بیج ڈالا ہے. انشاءاللہ اس سے اللہ کی رضا کے پودے اگیں گے، اللہ خوش ہو جائیں گے. لیکن اگر زکوٰۃ دے رہے ہیں حرام مال سے، سود کا مال، رشوت کا مال، چوری کا مال، دوسروں کا دبایا ہوا مال، تو یاد رکھیں حرام مال وہ گندا بیج ہے جو اچھی سے اچھی زمین میں بھی ڈال دیں گے اس سے پودا اگ نہیں سکتا. اور ایک بات یہ بھی یاد رکھ لیں، علماء نے لکھا ہے کہ حرام مال سے زکوٰۃ دینا یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ مذاق کرنا ہے. اور بعض علماء نے تو اتنی سخت بات فرما دی کہ حرام مال سے زکوٰۃ دینے والا اپنے ایمان کی فکر کرے اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس سے اللہ تعالیٰ خوش ہو جائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ حرام مال کی مثال ایسے ہے جیسے گلے سڑے پھل، گلی سڑی سبزیاں، بدبودار چیزیں. اب میں ایک ڈبے میں یہ سب گندی گلی سڑی سبزیاں، پھل، بدبودار چیزیں پیک کرواؤں اور آپ سے کہوں یہ آپ کو بطور ہدیہ پیش کرتا ہوں، قبول فرما لیں. اب جب آپ ڈبہ کھولیں گے تو بدبو ہوگی. تو آپ بتائیں کہ آپ میرے اس ہدیے سے خوش ہوں گے یا ناراض ہوں گے؟ آپ کہیں گے یہ کیا مذاق ہے، تم نے یہ کیوں ہمارے ساتھ کیا؟ ایک عام آدمی اس کو پسند نہیں کرتا تو اللہ جو ساری کائنات کا مالک ہے اور عظمتوں کا مالک ہے، وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جب حرام مال سے زکوٰۃ دے کر یہ بندہ سمجھے کہ اللہ خوش ہوگا تو بتاؤ اس سے بڑا مذاق اور کیا ہوگا؟ حرام مال ان سبزیوں سے اور پھلوں سے بھی زیادہ بدبودار ہے جو گلے سڑے ہوتے ہیں. اس لیے جس بندے کا مال حرام ہے اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی، اچھی طرح سمجھ لیں. اس لیے کہ زکوٰۃ تو اپنے پیسوں پر آتی ہے اور جو حرام مال ہے وہ اپنا ہے ہی نہیں، وہ تو جن کا ہے ان کو واپس کرنا ضروری ہے. اس لیے اگر مالک کا علم نہ ہو تو بغیر ثواب کی نیت کے اس مال کو صدقہ کرنا ہوگا، تب جان چھوٹے گی جا کر، اس کی زکوٰۃ وکات دینے کی ضرورت نہیں ہے. تو بیج اچھا ہو یعنی مال حلال ہو، زکوٰۃ اگر دینی ہے. دوسرا یہ کہ زمین کی مثال اس فقیر کی طرح سے ہے جس کو آپ دے رہے ہیں. اگر وہ فقیر مستحق ہے، زکوٰۃ لینے کا اہل ہے، تو اس کا مطلب ہے آپ نے بیج اچھی زمین میں ڈالا ہے، انشاءاللہ اللہ کی رضا کا پودا اگے گا. اور جس نے آپ کو دیا وہ مستحق ہی نہیں تھا، تو اب اس کا مطلب ہے آپ نے اچھا بیج سڑک کے اوپر پھینک دیا،
اب بتائیں سڑک پہ کہاں پودے اگنے شروع ہوں گے؟ تو یہ مال آپ کا ضائع ہو گیا ہے، اس کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی، اور جو اللہ کی رضا کا پودا اگنا تھا وہ بھی نہیں اگے گا، یہ نقصان کی بات ہے۔ اور تجربے کار ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو یہ علم ہونا چاہیے کہ میرے کس مال پر زکوٰۃ آتی ہے، کس مال پر نہیں آتی۔ یہ سب باتیں ہماری گزر چکی۔ آج ہمارا موضوع زمین ہے کہ جس کو ہم نے وہ زکوٰۃ دینی ہے اس میں کیا کوالٹی ہونی چاہیے، کون سا شریعت کا میرٹ ہے جس کی وجہ سے وہ زکوٰۃ لے سکتا ہے۔ دیکھیں یہ کل عرض کیا تھا کہ ایک ہوتا ہے زکوٰۃ دینے والا، الید العلیٰ اوپر والا ہاتھ، اور ایک ہے لینے والا، الید السفلیٰ نیچے والا ہاتھ۔ تو دینے والے کا میرٹ اور ہے، لینے والے کا میرٹ اور ہے۔ دینے والے کے لیے 4 چیزوں کو ہم نے شمار کیا تھا: سونا، چاندی، پیسے اور تجارت کا سامان، کہ ان 4 چیزوں کو جمع کر کر دیکھیں گے کہ وہ 46,000 روپے کے برابر ہوئے یا نہیں۔ اگر ہو گئے ہیں تو یہ زکوٰۃ دے گا، اگر نہیں ہوئے تو یہ زکوٰۃ نہیں دے گا۔ اب جس نے زکوٰۃ لینی ہے اس کے لیے ان 4 کے بعد ایک اور چیز بھی ہے، وہ یہ کہ سونا، چاندی، پیسے، مال تجارت اور ضرورت سے زائد کوئی بھی سامان۔ جس مکان میں رہتا ہے دوسرا مکان ہے، وہ ضرورت سے زائد ہے۔ پلاٹ خریدا ہوا ہے، ضرورت سے زائد ہے۔ ایک موٹر سائیکل چلاتا ہے، دوسری بھی ہے، یہ ضرورت سے زائد ہے۔ ایک گاڑی اس کے پاس استعمال میں ہے، دوسری بھی ہے، یہ ضرورت سے زائد ہے۔ تو یہ چیزیں ضرورت سے زائد ہیں۔ ایسے ہی گھر میں جو کباڑ کا سامان جو استعمال میں نہیں آتا، فالتو فرنیچر ہے، خراب پڑی ہوئی مشینیں، کوئی ایسی چیزیں ہیں جو کباڑ جس کو ہم کہتے ہیں، یہ بھی فالتو سامان ہے، اس کی بھی قیمت لگانی پڑے گی۔ اسی طرح گھر میں وہ چیزیں جو زینت کے لیے رکھی جاتی ہیں، ضرورت کی نہیں ہیں، جیسے کوئی شو پیس رکھے ہوئے ہیں، اسی طرح گھر میں ٹیلی ویژن VCR ہے، یہ وہ چیزیں ہیں جو ضرورت کی چیزیں نہیں ہیں۔ ان چیزوں کو بھی شمار کریں گے اور 5 چیزوں کو، یا جتنی ان 5 میں سے ہیں، ملا کر قرضہ ورزہ نکال کر دیکھیں گے 46,000 بچا یا نہیں۔ اگر تو 46,000 یا اس سے زیادہ بچ گئے ہیں، یہ بندہ زکوٰۃ نہیں لے سکتا۔ اگر 46,000 یا اس سے کم بچے ہیں تو پھر اس بندے کو زکوٰۃ آپ دے سکتے ہیں، یہ شریعت کی نگاہ میں غنی نہیں ہے۔ یہ ایک موٹا سا اصول ہے جس کو میرٹ کے طور پر میں نے عرض کیا۔ اب زکوٰۃ دینے میں آپ دیکھ لیں کہ 5 چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ ان 5 چیزوں کی میں سے ایک میں بھی کمی آ گئی تو آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ یہ بہت زیادہ ضروری اور سمجھنے کی چیز ہے۔ سب سے پہلی چیز جو سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ جس کو آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں اس کا مسلمان ہونا شرط ہے۔ اگر آپ نے کافر کو زکوٰۃ دے دی، آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، کیونکہ زکوٰۃ فرض ہے اور فرض عبادت کا تعلق مسلمانوں سے ہوتا ہے۔ اس لیے زکوٰۃ کسی غیر مسلم کو دینے سے آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، یہ خوب اچھی طرح سمجھ لیں۔ ہاں، نفلی صدقہ آپ غیر مسلم کو دے سکتے ہیں، بچہ بیمار ہوا صدقہ دینا ہے، غیر مسلم کو دے دیں، کوئی بات نہیں۔ کوئی پریشانی آئی صدقہ دینا ہے، غیر مسلم کو دے سکتے ہیں، قربانی کا گوشت اس کو دے سکتے ہیں۔ لیکن زکوٰۃ چونکہ فرض ہے اس لیے یہ غیر مسلم کو نہیں دے سکتے، یہ مسلمان کو دینا ضروری ہے۔ پہلی چیز اس کا خیال رکھنا ہے۔ دوسرا، جس کو آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں وہ آپ کا اصولی یا فروعی رشتہ دار نہ ہو۔ اصولی فروعی رشتہ دار کا مطلب کیا ہے؟ کچھ رشتہ دار ایسے ہیں جن کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے، باقیوں کو دے سکتے ہیں۔ وہ کون کون ہیں جن کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے؟ اصول کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کے نسب میں آتے ہیں بڑے، مثلا آپ اپنے باپ کو نہیں دے سکتے، اپنی ماں کو نہیں دے سکتے، اپنے دادا اور دادی کو نہیں دے سکتے، پردادا پردادی یوں اوپر تک چلے جائیں۔ ایسے ہی ماں کو نہیں دے سکتے تو نانا نانی کو بھی نہیں دے سکتے، اور پر نانا پر نانی کو بھی نہیں دے سکتے، یوں اوپر تک چلے جائیں۔
ان کو آپ زکوٰۃ دیں گے تو زکوٰۃ نہیں ادا ہوگی، دوبارہ دینی پڑے گی، کیونکہ یہ زکوٰۃ کے مستحق نہیں ہے آپ کی زکوٰۃ کے، کسی اور سے نہیں، الگ بات ہے، آپ نہیں ان کو دے سکتے۔ اسی طرح اپنے فروع میں نہیں دے سکتے، یعنی آپ اپنے بیٹے کو نہیں دے سکتے، اپنے پوتے کو پوتی کو نہیں دے سکتے، پڑپوتے پڑپوتی کو نہیں دے سکتے، اپنی بیٹی کو آپ نہیں دے سکتے، اسی طرح اپنے نواسے نواسی کو نہیں دے سکتے، اور آگے ان کے بچوں کو بھی آپ نہیں دے سکتے۔ اس کو کہتے ہیں اصول اوپر والے، فروع نیچے والے۔ ایسے ہی خاوند اپنی بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، کیونکہ خاوند کے ذمے بیوی کا خرچ اللہ نے خود لگایا ہے، وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ، وہ تو اس کو واجب ہے کہ وہ خود اپنی پاکٹ منی سے اس پر پیسے خرچ کرے، وہ زکوٰۃ کیوں دے سکتا ہے؟ تو خاوند اپنی بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا۔ بیوی خاوند کو زکوٰۃ دے یا نہ دے، اس میں ہمارے حنفیہ کے بھی دو قول ہیں۔ ایک قول تو یہی ہے کہ بیوی بھی خاوند کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی، ایک قول یہ ہے کہ اگر دے تو دے سکتی ہے اگر خاوند اس کا واقعی محتاج ہو، لیکن علماء نے لکھا احتیاط یہی کرنی چاہیے کہ بیوی بھی خاوند کو زکوٰۃ نہ ہی دے، بلکہ وہ اپنے سعادت سمجھتے ہوئے اپنے خاوند پر خرچ کرے کہ وہ اس کا خاوند ہے۔ تو اب یہ وہ رشتہ دار ہیں جن کو آپ زکوٰۃ بالکل نہیں دے سکتے۔ اس کے علاوہ آپ کی بہن، بھائی، چچا چچی، تایا تائی، پھوپھا پھوپھی، ماموں مامی، ان سب کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں، لیکن یہ جو رشتہ دار عرض کیے ہیں ان میں سے کسی کو زکوٰۃ دینا ہمارے لیے وہ جائز نہیں ہے۔ تو پہلا وہ مسلمان ہو، دوسرا آپ کا اصولی فروعی رشتہ دار نہ ہو، تیسرا یہ ہے کہ جس کو آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں وہ زکوٰۃ کا مستحق بھی ہو۔ اگر وہ مستحق نہیں ہے تو پھر بھائی آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، یہ اچھی طرح سمجھ لیں۔ اب مستحق کون ہوتا ہے؟ آپ کو کیسے پتہ چلے گا یہ بندہ جس کو میں زکوٰۃ دے رہا ہوں یہ زکوٰۃ کا مستحق ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیں، اس کے لیے آپ کے ذمے تحقیق کرنا ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا آتوا الزکاۃ، کہ زکوٰۃ کو ادا کرو۔ یہ نہیں کہا کہ زکوٰۃ کو پھینک دو، جس کا دل چاہے اٹھا لے، ایسا نہیں ہے۔ ادا کرنے کا مطلب ہے کہ تحقیق کر کر اس کی صحیح جگہ پر زکوٰۃ کو پہنچاؤ، یہ ہے اس کا مطلب کہ زکوٰۃ کا مستحق ہونا۔ اب زکوٰۃ کے مستحق ہونے کے لیے جو میرٹ ہے وہ میں نے عرض کر دیا، سونا، چاندی، پیسے، تجارت کا سامان، ضرورت سے زائد سامان، ان سب چیزوں کو جمع کریں گے، پھر دیکھیں گے کہ وہ 40,000 بنتے ہیں کہ نہیں بنتے آج کل کے حساب سے۔ اگر نہیں بنتے تو وہ زکوٰۃ لے سکتا ہے، اگر اتنے اس کے پاس بن جاتے ہیں یہ بندہ زکوٰۃ نہیں لے سکتا۔ دیکھیے، بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں، مثلا وہ کسی مکان میں رہتے ہیں، اب ان بیچاروں کے فاقے چل رہے ہیں، لیکن ان کا ایک پلاٹ بھی پڑا ہوا ہے، اب وہ اس پلاٹ کو بیچتے بھی نہیں ہیں کہ جی ایسے رکھیا ہوا وہ برے وقت آستے تے ایس نالوں پیڑا ٹائم ہور کیا نا جڑا تے ہن لنگدا پیا، اب بیچ کے بھائی اپنی ضرورت پوری کرو۔ لوگ کہتے ہیں نہیں جی دیکھو جی فاقے انہاں دے گھر روٹی نہیں پکن دی، بھی پک تو نہیں رہی، یہ پوچھو کیوں نہیں پک رہی؟ کیا ان کے پاس ہے نہیں ہے یا وہ واقعی اس کے مستحق ہیں؟ اب کئی ایسے ہیں جن کے پاس فالتو پلاٹ بھی نہیں، ان کے گھر میں روٹی بھی نہیں پک رہی۔ زکوٰۃ کے مستحق تو یہ لوگ ہیں، اور وہ لیتے ہیں جن کے پاس اور بھی پراپرٹیاں ہوتی ہیں، لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ جی بس ہاتھ تنگ ہے لہٰذا ان کو دے دیں۔ ایسا نہیں ہے، ایسے لوگ زکوٰۃ نہیں لے سکتے، اگرچہ ان پر دینا بھی واجب نہیں ہے لیکن یہ لے بھی نہیں سکتے، کیونکہ وہ جو فالتو پلاٹ ہے، مکان ہے، وہ ان کی ضرورت سے زائد ہے، اس کو بیچیں، خرچ کریں، جب وہ پیسے ختم ہو جائیں گے اب یہ زکوٰۃ لے سکتے ہیں، ورنہ ان کو زکوٰۃ کا لینا جائز نہیں ہے۔ یہ بہت اچھی طرح سمجھ لیں، مستحق کا معیار یہ ہے۔ اب مستحقین کون کون ہیں زکوٰۃ کے؟ وہ اللہ نے قرآن میں 8 بندے بتائے ہیں، وہ میں عرض کر دیتا ہوں کہ ان 8 لوگوں کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں، یہ 8 مستحق ہیں۔ وہ کون ہیں؟ انما الصدقات للفقراء، سب سے پہلے فقیر۔ فقیر کس کو کہتے ہیں؟ مختلف تعریفیں ہیں، خلاصہ یہ ہے جس بندے کے پاس صبح ہے تو شام کا نہیں، شام کا ہے تو صبح کا کھانے کو نہیں ہے، اس کو فقیر کہتے ہیں۔
دوسرا والمساکین، مسکین، اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ مسکین کس کو کہتے ہیں؟ جو ہینڈ ٹو ماؤتھ چلتا ہے کہ 1-2 دن کا ہے اس کے بعد ختم، اس کو مسکین کہا جاتا ہے۔ بعضوں نے اس کے الٹ بھی دونوں تعریفیں کی ہیں، تو فقیر مسکین قریب قریب ہیں، یعنی جن کے پاس 1-2 دن کا راشن ہے اس کے بعد کا کوئی انتظام نہیں، یہ فقیر مسکین ہیں، ان کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ آپ کے رشتہ دار ہیں تب بھی دے دیں، لیکن وہ والے نہ ہوں جو میں نے بتائے، اور غیر ہیں تو ان کو بھی دے سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اب فقیر مسکین کا پتہ کیسے چلتا ہے کہ اس بندے کے پاس کوئی پیسے جڑے ہوئے ہیں کہ نہیں ہیں؟ دیکھیں، ہمارے ذمے یہ نہیں ہے کہ ہم ان کے گھروں میں گھس کے صندوق کھلوائیں اور ان کی جیبیں پھرولیں، نہیں، یہ بری بات ہے، یہ غریب کو ذلیل کرنا ہے، اس کی تحقیق اس کو نہیں کہتے۔ تحقیق کا مطلب یہ ہے حالات سے موٹا موٹا اندازہ لگانا۔ مثلا میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ ایک آدمی ہے، اس کی بیوی ہے، 2-3 بچے ہیں، اس کے ماں باپ ہیں، وہ کرائے کے مکان میں رہتا ہے اور اس کی تنخواہ 15,000 روپے ہے۔ اب آپ بتائیں 15,000 میں اس نے اپنے 2 والدین ہیں، 2 بچے ہیں، 2 یہ ہیں، 6 بندوں کے لیے روٹی، پانی، دودھ کا انتظام، دوائی کا انتظام، بجلی کا بل، گیس کا بل، پانی کا بل، بچوں کی اسکول کی فیسیں، چھوٹے موٹے گھر کے خرچے، اپنی موٹر سائیکل کا پیٹرول، یہ سب کچھ آپ بتائیں 15,000 میں پورا کر کے کیا کوئی بندہ پیسے جوڑ سکتا ہے؟ نہیں، ایسا بندہ پیسے نہیں جوڑ سکتا، اس کی سیونگ ہو ہی نہیں سکتی، وہ بیچارہ اپنا گھر چلا لے، یہی بڑی بات ہے۔ تو یہ دیکھا جائے گا کمائی کتنی ہے اور افراد کتنے ہیں، خرچ کیا ہے، تو اس سے اندازہ ہوگا۔ ایک ریڑھی والا روزانہ بیچارہ 300-400 روپے کماتا ہے، اب آپ بتائیں 300-400 میں وہ اپنے ماں باپ کو، بیوی بچوں کو روٹی کھلا دے، یہی بڑی غنیمت کی بات ہے۔ اس کے گھر میں سونا کہاں سے آئے گا؟ اس کے گھر میں اس کا فالتو پلاٹ کہاں سے ہوگا؟ اور اس بندے کے گھر میں پیسے جڑے ہوئے کہاں سے ملیں گے؟ اور اس کے پاس ضرورت سے زائد اتنا سامان بھی نہیں ہوگا جس کو آپ کاؤنٹ کریں اور وہ 46,000 سے جو ہے وہ اوپر چلا جائے۔ تو ایسے لوگ، ان کو کہتے ہیں سفید پوش، کہ یہ آپ سے مانگیں گے نہیں، لیکن ان بیچاروں کے گھروں میں تنگیاں بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ تو یوں سمجھ سکتے ہیں آپ، ایک بندہ پھیری لگاتا ہے، ایک بندہ سیل مینی کرتا ہے، ایک بندہ ملازمت کرتا ہے، 10-15 ہزار لیتا ہے، اور گھر کے افراد اتنے زیادہ ہیں، اب کہاں سے پورا کرتا ہوگا یہ بیچارہ؟ اس کا مطلب ہے یہ مستحق ہے، اس کو دینا چاہیے۔ تو ایسے لوگوں کو اتنی ہی تحقیق کافی ہے۔ ہاں، محلے داروں سے پوچھا جا سکتا ہے بھائی ان کا کوئی فالتو پلاٹ تو نہیں ہے، کوئی وراثت میں کوئی ان کو مکان ملا ہو، پلاٹ ملا ہو، کچھ ایسا ہو۔ اگر وہ کہہ دیں کہ نہیں بس یہی ہے جس میں رہ رہے ہیں، تو جس میں رہ رہے ہیں وہ مکان ضرورت ہے، اس کی وجہ سے بندہ زکوٰۃ نہ لے ایسی کوئی بات نہیں ہے، لے سکتا ہے، بھلے وہ مکان اس کا کروڑ روپے کا بھی ہو، لیکن چونکہ اس کی ضرورت ہے اس لیے وہ شمار نہیں کیا جائے گا۔ تو اس کو موٹی موٹی تحقیق کہتے ہیں۔ تو انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا۔ اب یہ عاملین نہیں ہوتے، پہلے حکومت زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے بندے بھیجتے تھے، وہ لوگوں سے زکوٰۃ لے کر حکومت کو دیتے تھے، تو انہی زکوٰۃ کے پیسوں میں سے حکومت ان کو تنخواہ دیتی تھی، لیکن اب ایسا سلسلہ کوئی نہیں ہے۔ آگے والمؤلفۃ قلوبہم، چوتھے وہ لوگ جو اسلام اور کفر کی سرحد پہ کھڑے ہیں اور وہ 50-50 ہیں، کہ کافر کہتے ہیں ہم سے پیسے لے لو ادھر آ جاؤ، اگر ہم ان کو کہیں ہم سے زکوٰۃ لے لو ادھر آ جاؤ، تو ان کو زکوٰۃ دے کر اسلام کی طرف مائل کرنا یہ بھی جائز ہے، ان کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ آگے وفی الرقاب، وہ بندہ جو جیل میں ہے، ناحق غلط کیس ہو گیا اور اس کو جیل میں تھانے میں بند کروا دیا گیا، اب اس کے گھر والے اتنے غریب ہیں، نہ وہ وکیل کی فیس دے سکتے ہیں، نہ عدالت کے خرچے پورے کر سکتے ہیں، تو آپ ان کو زکوٰۃ کے پیسے دے دیں، وہ ان زکوٰۃ کے پیسوں پر قبضہ کر کے وکیل کو دیں، عدالت میں خرچ کریں، اور اپنا جو بے گناہ بندہ ہے اس کو جیل سے نکلوا لیں، تو اس میں جتنی بھی زکوٰۃ صرف ہوگی وہ کر سکتے ہیں، جائز ہے، یہ اللہ نے خود قرآن میں اس کو بتایا ہے۔
اور رقاب اصل میں غلام کو کہتے ہیں، آج کل تو غلام کوئی نہیں ہے، تو یہ بھی گردن چھڑوانے کے اندر شامل ہے۔ آگے ہے والغارمین، وہ لوگ جو مقروض ہیں، ان کے اوپر قرضہ آ چکا ہے، باپ بیمار ہوا، 1.5-2 لاکھ لے کے اس نے لگایا، اب باپ بیچارہ مر گیا یا صحت مند بھی ہو گیا، اب یہ 1.5 لاکھ کہاں سے دے گا، بہت مشکل ہے۔ اب اس بندے کا جو قرض اتروانا ہے نا، یقین کریں اتنی بڑی نیکی ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ میں کیا عرض کروں، یہ اس سے پوچھیں جو مقروض ہوتا ہے کہ اگر اس کا کوئی قرض اتروا دے، اس کے دل سے کتنی دعائیں نکلیں گی اس آدمی کے لیے۔ تو آپ اس کو زکوٰۃ دیں گے یا اس سے کہہ دیں کہ میں آپ کی طرف سے قرض آپ کا ادا کر دوں زکوٰۃ کے پیسوں میں سے، وہ کہے ٹھیک ہے آپ کر دیں، تو آپ اس کا قرض اتار کر اگر دینا چاہیں، آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، اس کا قرض ادا ہو جائے گا، آپ کا بھی بھلا ہو گیا، اس کا بھی بھلا ہو گیا۔ تو اس بندے کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں جو مقروض ہے، لیکن یہ سمجھ لیں قرض سے مراد وہ قرض ہے جو اپنی ضرورت کے لیے لیا ہو۔ اے نہیں کہ ایک فیکٹری لان واسطے 3 کروڑ لے سی تو ہن کہے جی مینوں زکوٰۃ دیو تو میں اپنا قرض لا دیں۔ جو کاروبار بڑھانے کے لیے، فیکٹریاں لگانے کے لیے قرض لیا جاتا ہے، ایسا قرض زکوٰۃ سے بالکل ادا نہیں ہوگا، یہ غلطی کبھی مت کر لیجیے گا۔ یہ وہ قرض ہیں جو ذاتی ضرورت کے لیے لیے تھے، بعد میں ادائیگی مشکل ہو گئی ہے تو آپ ایسے لوگوں کا قرض اتروا سکتے ہیں، لیکن یہ بھی اس وقت جب ان کے پاس سونا، چاندی، پیسے اور تجارت کا سامان، ان سب کو شمار کر کے وہ اتنا نہیں بنتا کہ وہ اپنا قرضہ ادا کر لیں، تو پھر آپ ان کا قرض ادا کر سکتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وفی سبیل اللہ، 7واں وہ ہے فی سبیل اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی کے لیے کوئی شعبہ، مثلا مدرسے ہیں، جہاد ہے، کوئی اور ایسا طریقہ کار ہے، تو ان لوگوں کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، لیکن ان کاموں کے لیے جن کاموں میں زکوٰۃ لگ سکتی ہے۔ مثلا مجاہد کو زکوٰۃ کے پیسوں سے آپ نے اسلحہ خرید کر دے دیا، وہ اس کا مالک بن گیا، ٹھیک ہے۔ مجاہد کو کھانے کے لیے پیسے دیے، وہ ان پیسوں کو کھانے پر خرچ کرے، ٹھیک ہے۔ لیکن مجاہد کو تنخواہ دیں اس سے تو یہ تنخواہوں پر نہیں لگ سکتے، یا اور ایکسپنسز جو ہوتے ہیں ان پر نہیں لگیں گے، تو اس کی تفصیل علماء سے پوچھ لی جائے۔ تو یہ اسی طرح مدارس میں جو بچے پڑھتے ہیں وہ 2 قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ بچے ہیں جو غریب مسکین ہیں، ان کے والدین بیچارے غریب ہوتے ہیں، ان بچوں کا کھانا، ان کے دوائی، ان کی کتابیں، یہ سب مدرسے کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ تو مدرسہ ان بچوں کو دوائی بھی دلواتا ہے، کتابیں بھی دلواتا ہے، ان کو کپڑے بھی لے کر دیتے ہیں عید کے موقع پر، اور ان کو کھانا بھی مدرسے نے دینا ہوتا ہے۔ تو آپ کی زکوٰۃ مدرسہ وکیل بن کر آپ سے وصول کرتا ہے، اس کو الگ کرتا ہے، پھر ان بچوں کی ان ضرورتوں پر مدرسہ خرچ کر رہا ہوتا ہے۔ یہ بھی فی سبیل اللہ میں داخل ہے، اور اس میں آپ کو 2 فائدے ہوں گے، ایک تو دین کی اشاعت میں آپ کا حصہ ہوگا، اور دوسرا یہ کہ آپ کی زکوٰۃ صحیح جگہ پر پہنچ جائے گی، آپ کو کوئی ٹینشن نہیں ہوگی۔ 8واں اللہ تعالیٰ نے بتایا وابن السبیل، مسافر کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ مسافر بھلے بادشاہ بھی ہو، اگر اس کو زکوٰۃ کی ضرورت پڑ گئی تو وہ بھی زکوٰۃ لے سکتا ہے۔ مثلا کوئی آدمی یہاں سے لاہور گیا، خدا نہ خواستہ وہاں اس کی جیب کٹ گئی، اب ساہیوال کیسے آئے گا وہ؟ اس کو تو بڑی پریشانی ہے۔ اب وہ کسی سے کہے بھائی مجھے کرایہ کے پیسے دے دو یار، میں واپسی جا کر آپ کو بھجوا دوں گا، وہ کہے بھائی میں تو آپ کو نہیں جانتا، ہاں زکوٰۃ ہے، وہ لینا چاہیں تو لے لیں، تو بھلے آپ کروڑ پتی کیوں نہ ہو، چونکہ اس وقت آپ کے پاس کوئی پیسہ نہیں ہے، نہ آپ منگوا سکتے ہیں، کوئی ایسا ذریعہ بھی نہیں۔ ویسے آج کل تو طریقے ہیں، ایزی پیسہ سے منگوا لیں یا کوئی اور طریقہ۔ اگر کوئی صورت منگوانے کی نہیں ہے تو آپ اتنی زکوٰۃ لے لیں جتنی آپ کی ضرورت ہے۔ مثلا 300 روپے کرایہ ہے اور رستے میں 50 روپے کی آپ نے روٹی کھانی ہے، تو آپ 350 روپے لے لیں۔ اگر وہ 500 بھی دے دے تو آپ 500 بھی لے سکتے ہیں،
پھر آپ کرایہ دیں، کھانا کھائیں، جو پیسے بچ گئے اس کو استعمال کر سکتے ہیں، اس میں آپ کے لیے کوئی گناہ کی بات نہیں ہے۔ تو مسافر کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے مسافر ہونے کی وجہ سے۔ تو یہ 8 مصارف ہیں جن کو اللہ نے مستحق کہا۔ تو سب سے پہلی بات کیا؟ مسلمان ہو، آپ کا اصولی فروعی رشتہ دار نہ ہو۔ تیسری بات یہ کہ وہ مستحق ہونا چاہیے۔ چوتھی بات یہ کہ آپ جب اس کو زکوٰۃ دیں تو زکوٰۃ کا مالک اس کو بنائیں آپ۔ دیکھیں یہ بہت اہم بات ہے، بہت سے لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں، ان کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی اور وہ سمجھتے ہیں ہماری زکوٰۃ ادا ہو گئی۔ کیسے؟ کہ زکوٰۃ کا جب تک کوئی مالک فقیر نہیں بنے گا آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ دینے سے ادا نہیں ہوتی، مالک بنانے سے ادا ہوتی ہے۔ اب مالک کیسے بناتے ہیں؟ جب آپ نے اس کے ہاتھ میں دے دیے مالک بن گیا۔ لیکن بہت سے لوگ باہر سے ہی زکوٰۃ دے رہے ہوتے ہیں اور ان کے قبضے میں آتی نہیں ہے۔ مثلا مجھے ایک صاحب کہنے لگے کہ جی میں نے ان سے پوچھا زکوٰۃ ماشاءاللہ آپ کی تو کافی بن جاتی ہے، تو کیا ترتیب ہوتی ہے؟ کہ جی 80 تے الحمدللہ جی یتیم بچیاں، غریب بچیاں انہاں دے ویاہ کروا دئی دے زکوٰۃ دے پیسے نا۔ میں نے کہا کیسے کرواتے ہیں، کیا ترتیب ہوتی ہے؟ کہ جی اسی انہوں نے کہہ دیدا کہ بہن تو گھبرانا نہیں ہے، تیرا بھرا زندہ وا، بے وقوف بھرا جنوں کوئی پتہ نہیں زکوٰۃ کدھر دینے، تو تیرا بھرا زندہ وا، بس تو نا جنہ بھی روٹی دا خرچہ وا وہ میرے ذمے، حال دا جنہ خرچہ وہ میرے ذمے۔ تے اسی جی انہاں دے 150-200 جننے مہمان ہوندے آ انہاں نوں روٹی کھوا دئی دی زکوٰۃ دے پیسے نا، حال دے پیسے دے دے، الحمدللہ بڑیاں دعاواں ملدیاں سانوں۔ تو دیکھیں اب جب آپ نے کھانا کھلایا، اب کھانا کون کھائے گا؟ بارات کا میں کھاؤں گا، آپ کھائیں گے، ہم میں سے تو کوئی بھی فقیر نہیں ہے۔ تو بارات میں کوئی بندہ فقیروں کو لے کے نہیں آتا، جو بارات میں آتے ہیں وہ سارے ماشاءاللہ امیر ہی ہوتے ہیں۔ اب جب وہ زکوٰۃ کے پیسے سے روٹی کھائیں گے، آپ بتائیں کیا زکوٰۃ ادا ہو گئی ہے؟ کیونکہ زکوٰۃ تو فقیر کو دینی تھی اور اس کو مالک بنانا تھا، نہ آپ نے فقیر کو دی نہ وہ مالک بنا۔ تو اس طرح اس کی بچیوں کی شادی تو ہو گئی ہے، آپ کی زکوٰۃ خیر سے ادا نہیں ہوئی، وہ آپ کو دینی پڑے گی۔ میں نے ان کو سمجھایا، میں نے کہا مجھے بہت دکھ ہوا، آپ نے یہ مسئلہ کسی سے پوچھا تھا؟ اے پوچھن دی کی لوڑ ہے جی، سب نوں پتہ وا غریب فقیراں نوں لگ جاندی ہوندی۔ تو میں نے کہا آپ نے غریب فقیر کو تو دی نہیں ہے۔ پھر سر کھجا کر کہتا تہاڈی گل تاں ویسے دل نوں لگن ڈئی ہے۔ میں نے کہا آپ اگر یوں کرتے کہ وہ پیسے جو کھانے کے تھے وہ ان غریب بچیوں کو دیتے، بیٹا یہ پیسے رکھ لو زکوٰۃ کے ہیں، ان پیسوں سے تم اپنے آنے والے مہمانوں کو کھانا کھلا دینا، وہ مالک بن گئی ہیں۔ اب مالک بن کر جو مرضی کریں، کھانا کسی کو کھلائیں۔ حضرت بریرہ حضور کی باندھی تھی، بخاری میں روایت آتی ہے، وہ گوشت پکا رہی تھی تو حضور علیہ السلام نے مذاق میں کہا بریرہ اکیلی کھا رہی ہو، ہمیں نہیں کھلاؤ گی؟ وہ کہنے لگی یا رسول اللہ یہ تو صدقہ ہے، آپ تو صدقہ نہیں کھاتے۔ فرمایا لکی صدقۃ ولنا ہدیۃ، تیرے لیے صدقہ ہے، تو مالک بن گئی ہے، تو ہمیں ہدیہ کر دے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، پھر اللہ کے نبی نے وہ گوشت کھایا۔ تو یہ طریقہ تو ہو سکتا ہے کہ آپ پیسے غریب کو دیں، وہ مالک بن جائے، مالک بن کر وہ جس کو مرضی کھلا دے، یہ جائز ہے۔ پھر وہ آپ کو دے دے کہ انکل آپ ہی انتظام کریں ان پیسوں سے، اب آپ کریں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو لوگ بہت سے ایسے ہیں جو زکوٰۃ دیتے ہیں ایسی جگہ جہاں کوئی مالک نہیں بنتا، مثلا کہ بہت سی ویلفیئر ٹرسٹ بنے ہوتے ہیں اور اسی طرح سوشل ویلفیئر کے ادارے بنے ہوتے ہیں، آپ نے ان کو زکوٰۃ دی، انہوں نے آپ سے زکوٰۃ کے پیسے لیے۔ اب ان پیسوں کو جو لے رہا ہے وہ بھی مالدار ہے، اب اگر وہ لے کر ان پیسوں کو غریبوں مسکینوں پر صحیح خرچ کر دے گا تو آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ لیکن ان پیسوں سے وہ اپنے آفس کا بل بھی دیں گے، بجلی کا بل بھی دیں گے، اور فلیکس بنوائیں گے، ان کے بھی انہوں نے خرچے دینے ہیں، سائن بورڈ کا کرایہ بھی انہوں نے اسی میں سے دینا ہے، اپنے ملازموں کی تنخواہیں بھی آپ کی زکوٰۃ میں سے دیں گے۔ تو اچھی طرح سمجھ لیں ان زکوٰۃ کے پیسوں سے بل کرائے وغیرہ دینے سے ان کے کرائے بل تو ادا ہو گئے، خیر سے آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی۔ آپ کہیں گے ساڈا کی قصور ہے؟ ہمارا قصور یہ ہے کہ اللہ نے کہا ہے آتوا الزکاۃ،
سوچ سمجھ کر احتیاط سے زکوٰۃ ادا کرو، اور ہم نے نہ سوچا نہ سمجھا نہ احتیاط کی، یہ ہماری غلطی ہے۔ ایسے بندوں پر دوبارہ زکوٰۃ دینا واجب ہو جاتا ہے، ان کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی، اس لیے بڑی احتیاط سے زکوٰۃ دینی چاہیے۔ ایسے ہی لوگ سمجھتے ہیں کہ جی جو بیوہ ہے اس کو زکوٰۃ دے دیں، اس کو زکوٰۃ لگ جاتی ہے، جو یتیم ہے اس کو زکوٰۃ دے دیں، اس کو زکوٰۃ لگ جاتی ہے۔ دیکھیں، بیوہ اور یتیم ہونا ضروری نہیں ہے، فقیر ہونا ضروری ہے۔ یتیم تو نواز شریف بھی ہے تو انہوں اپا دے دیں گے پر تو خالی یتیم ہے لیکن ہے مالدار، تو آپ اسے کیسے زکوٰۃ دیں گے؟ ہے بیوہ لیکن مالدار ہے، آپ اس کو کیسے زکوٰۃ دیں گے؟ ایسی بات نہیں ہے۔ دیکھیں، ہمارے یہاں ایک عورت تھی، فوت ہو گئی، میں علاقہ نہیں بتاتا تھا کہ اس کا کسی کو پتہ نہ چلے۔ وہ بیچاری بیوہ تھی، تو اس کا نہ کوئی اولاد تھی نہ کوئی تھا، بالکل اکیلی رہتی تھی، تو لوگ اس کو زکوٰۃ دیتے تھے، وہ زکوٰۃ لیتی تھی۔ وہ آخری عمر میں بہت بیمار ہو گئی بیچاری، تو میری والدہ نے ترس کھا کر کے بیچاری کو کوئی سنبھالنے والا نہیں ہے، اس کو اپنے گھر لے آئی میری والدہ۔ میں اس وقت جماعت میں تھا، تو 2 ماہ وہ ہمارے گھر رہی، پھر فوت ہو گئی۔ اب جب وہ ہمارے گھر آئی نا، تو اس نے پھر بیماری میں میری والدہ کو بتا دی ساری باتیں، کہنے لگی کہ یہ میرے بینک کی کاپی ہے، میرے پیسے بینک میں ہیں، میں مر جاؤں تو کسی مدرسے کو دے دینا، اور یہ میری صندوق میں کچھ پیسے ہیں، یہ بھی میرے بعد کسی مدرسے کو دے دینا۔ جب وہ حساب لگوایا، میں واپس آ گیا تھا چلے سے، تو والدہ نے مجھے بتایا بینک میں تقریباً اس کے 19 لاکھ روپے پڑے تھے، اور اس کی صندوق میں سے تقریباً 2.5 پونے 3 لاکھ روپے نکلے، پھر کچھ سونا بھی تھا اس کے پاس۔ اس کے باوجود وہ زکوٰۃ ہر سال لیتی تھی اور لوگ دیتے بھی تھے، یہ سمجھ کر کے بیچاری بیوہ ہے، حالانکہ اس کے اتنے پیسے تھے۔ اب بتاؤ، جنہوں نے دی ہے ان کو زکوٰۃ، اور ان کی زکوٰۃ کہاں ادا ہوئی ہوگی؟ اس لیے تحقیق کرنی چاہیے۔ اکیلا بیوہ ہونا کافی نہیں ہے، یتیم ہونا کافی نہیں، یہ دیکھیں اس کے سورسز کیا ہے۔ اگر وہ اس کے کمائی ومائی کہیں سے آ رہی ہوتی ہے تو بھائی پھر پوری تحقیق کے بعد زکوٰۃ دینی چاہیے۔ اگر نہیں آپ کو کوئی ملتا تو پھر مدرسوں میں دے دیں تاکہ آپ کی زکوٰۃ صحیح جگہ پہنچ جائے۔ 5ویں اور آخری بات جو زکوٰۃ میں ضروری ہے، پہلی کیا تھی؟ مسلمان ہو، آپ کا ایسا رشتہ دار نہ ہو جس کو نہیں دے سکتے، تیسرا مستحق ہو، چوتھا آپ جب اس کو دیں تو اس کو مالک بھی بنائیں۔ 5ویں اور آخری چیز زکوٰۃ دینے میں یہ ہے کہ آپ کی نیت بھی ہو۔ اگر زکوٰۃ دیتے وقت آپ کی زکوٰۃ کی نیت نہیں ہے تو یاد رکھیں وہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی ہے۔ مثلا ہمارے بازار میں بہت سے دکاندار ہیں، مجھ سے جب انہوں نے مسئلہ پوچھا مجھے تب پتہ چلا کہ لوگ کتنے بیچارے سیدھے ہیں دین کے معاملے میں۔ اب لوگ کیا کرتے ہیں؟ کرتے یہ ہیں کہ انہوں نے قرضے دیے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے دکانداروں کو، سامان اٹھوائے ہوتے ہیں، اب وہ کہتے ہیں جی اسی ریڑھی والے غریب بندے ہیں، ساڈے کو پیسے نہیں، اسی کتنا دئیے۔ اب یہ کیا کرتے ہیں؟ 5000 اس ریڑھی والے دا، 3 ہوندا 7 ہوندا 10 ہوندا، سارا شمار کر کے 40-50 ہزار بن گیا، کہندے ہیں زکوٰۃ چو کٹ دو، اور ان کو کہتے ہیں کہ جی ہم نے یہ پیسے زکوٰۃ میں سے دے دیے ہیں اور آپ کی طرف سے اب بری ہیں، اب ہم آپ سے نہیں لیں گے۔ اچھا اب آپ ذرا غور کریں، جب یہ پیسے ہم نے ان کو دیے تھے اس وقت ہماری نیت کیا تھی؟ قرض، اور اب 2-3 سال کے بعد جب وہ نہیں دے رہا اب ہم کیا نیت کر رہے ہیں؟ زکوٰۃ۔ یہ بالکل ایسی ہے جیسے کوئی آدمی 2 رکعت نماز نفل کی نیت باندھے، جب رکوع میں جائے تو سوچے چل یار آپا انہوں فرض بنا لینے نفلہ نو کیڑی گل ہے بھی ہن کداں بنا لینے ہوتا۔ جب نیت باندھتے وقت جو نیت کی تھی سلام پھیرنے تک وہی رہے گی، درمیان میں آپ اسے چینج نہیں کر سکتے۔ جب دے رہے ہیں اس وقت قرضہ ہے، لکھ رہے ہیں زکوٰۃ ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ منہ میں سیب ڈالا اور کہے چلو سمجھ لو امب کھاندے پہ ہیں؟ کدھا سمجھ لو وہ ہن سیب ہی رہنا، امب کدھا بن جاؤ؟ جب آپ نے دی تھی اس وقت آپ کی زکوٰۃ کی نیت نہیں تھی، اب آپ اس کو زکوٰۃ شمار کر بھی لیں گے، ان کا قرضہ تو ادا ہو جائے گا، آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، یہ زکوٰۃ دوبارہ دینی پڑے گی، اچھی طرح سمجھ لیں۔ اس لیے زکوٰۃ دیتے ہوئے زکوٰۃ کی نیت شرط ہے۔ ہاں اس کا ایک میں حل آپ کو بتاتا ہوں۔
مثلا آپ نے کسی سے قرض لینا ہے، اب وہ کہتا جی میں تو بالکل غریب ہو گیا ہوں، میں نہیں دے سکتا، اب وہ زکوٰۃ کا مستحق بھی ہے، تو بجائے اس کے کہ آپ پیسے زکوٰۃ میں کاٹیں، مثلا آپ نے اس سے 10,000 لینے ہیں، آپ اپنی زکوٰۃ میں سے 10,000 روپے جیب سے نکالیں، اس غریب کے ہاتھ میں دے دیں، کہ لو میاں یہ پیسے پکڑ لو، یہ زکوٰۃ ہے، تم مستحق ہو، لے لو۔ اب اس نے 10,000 لے لیے، آپ کی زکوٰۃ ادا ہو گئی۔ اب اس سے کہیں جو میں نے تجھ سے 10,000 لینے ہو واپس کر، ہن اندے ہاتھ چاہیے، اندے کو کھولو تسی، تاڑے پیسے ہیں۔ اب اس کا قرضہ ادا ہو گیا، آپ کی زکوٰۃ ادا ہوگی۔ یہ طریقہ تو ٹھیک ہے، لیکن آپ اس کو پیسے دے ہی نہیں رہے اور باروں بار اس کو شمار کر دیں، یہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، کیونکہ اب جب آپ 10,000 دے رہے ہیں، آپ کی نیت زکوٰۃ کی ہے، ادا ہو گئی، اس سے آپ واپس لے لیں گے، آپ کا قرضہ ہے، آپ کا قرضہ بھی واپس آ جائے گا۔ یہ طریقہ تو ٹھیک ہے، وہ والا طریقہ بالکل درست نہیں ہے۔ اس میں ایک بات اور بھی سمجھ لیں، بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ زکوٰۃ دیتے وقت اس کو بتانا ضروری ہے، یہ نیت ہوتی ہے ذہن کے اندر، بتانا ضروری نہیں ہے، بلکہ بتانا چاہیے بھی نہیں، بندے کی عزت نفس مجروح ہو جاتی ہے۔ اب دیکھو نا، آپ اپنے چچا کو کہیں اے چاچا تو زکوٰۃ لے گا، تو کتنی شرم کی بات ہے کہ بھتیجا چچا کو زکوٰۃ دے، بھائی یہ ایسے نہیں کرنا چاہیے، وہ لے گا بھی نہیں۔ ہاں، دیتے ہوئے آپ کی نیت زکوٰۃ کی ہو، اور یوں کہہ سکتے ہیں آپ کہ جی یہ میری طرف سے ہدیہ ہے، یہ آپ کے بچوں کی عیدی ہے، اور یہ آپ بچوں کے کپڑے لے لیجئے، اس کو گھر میں خرچ کر لیجئے گا، چلے کوئی نہیں گھر میں آپ کے کام آ جائیں گے، اس قسم کا لفظ دے دیں گے تو وہ سمجھیں گے ویسے ہی مجھے ہدیہ دے رہا ہے، کوئی بات نہیں، وہ لے لے گا۔ لیکن نیت زکوٰۃ کی ہو، لفظ یہ بول دیں تو جائز ہے، ایسے کر سکتے ہیں اور ایسے ہی کرنا چاہیے تاکہ اس کی عزت نفس مجروح نہ ہو۔ بعض لوگ مستحق ہوتے ہیں لیکن ان کو کہا جائے زکوٰۃ لے لو، وہ کہتے ہیں نہیں، مر جائیں گے زکوٰۃ نہیں لیں گے۔ اب ایسے بندوں کو پھر یوں کہہ کے دینا چاہیے، آپ میرے بھائی ہو، آخر میرا بھی آپ پہ حق بنتا ہے، یہ آپ پکڑیں اپنے بچوں کے کپڑے لے کر آئیں، اور بالکل گھبرانا نہیں ہے۔ اب وہ سمجھے گا بڑا سخی بندہ، وہ انہوں کی پتہ زکوٰۃ دی جاندہ، لیکن بہرحال آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی اس طرح۔ تو نیت کرنا کافی ہے، زبان سے کہنا ضروری نہیں ہے۔ اب یہ 5 چیزیں ہیں جن کا زکوٰۃ میں بہت خیال رکھنا چاہیے، ورنہ آپ کی زکوٰۃ صحیح طور پر ادا نہیں ہوگی۔ ان کا خیال رکھیں گے تو انشاءاللہ پھر آپ کو دقت نہیں ہوگی۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔